شور یہ کیسا ہے آئینے ٹوٹتے رہتے ہیں تمہیں غم کیوں سورج کے خدا کی یہ نگاہی ہے محلوں میں اجالا ہے کٹیوں میں سیاہی اب مطلب ثانی سماعت فرمائیے محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سنیے حضرات پھر سنیے محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی محسوس کیا کہنے تھا ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے دنیا میں کہیں ایسی تمثیل نہیں ملتی کیا کہنے ہیں واہ واہ دنیا میں قاتل ہی محافظ ہے قاتل ہی سپاہی مہیلائیں ہیں بھارت کے مضبوط ہاتھ مہیلاؤں کو ملے گا جیوکا کے لیے 1 لاکھ روپے تک کا آسان لون اور ان کی سرکشا کے لیے پولیس فورس میں ہوں گی 25% مہیلائیں کانگریس کی ٹیم ہے آپ کے ساتھ ہر ہاتھ شکتی ہر ہاتھ ترقی یا اے خدا اتنی مجھے دے پرواز پہنچوں اجمیر کروں زیارت غریب نواز اجمیر جانا آپ کی خواہش زیارت غریب نواز آپ کی آرزو اس میں شرکت آپ کی تمنا خواجہ غریب نواز کے لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے ای ٹی وی اردو کی خصوصی پیشکش عرس غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا لائیو ٹیلی کاسٹ 5 رجب رات 10:30 بجے سے صبح 4 بجے تک اور 6 رجب صبح 9 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک صرف ای ٹی وی اردو پر. سماج میں ایک چھوٹا سا کمپٹیشن ہے مجھے یقین ہے کہ آرائش جمال کے بعد تمہارے ہاتھ سے آئینہ گر گیا ہوگا. آج پیش کرتے ہیں عبادت محفل روحانیت. کسی کا پیار نہ پائے خدا کرے. عطا اللہ خان صاحب کی روحانی محفل اب آپ سب کے سامنے ہیں. ای ٹی وی اردو ہمیشہ سے ہی سنگیت کی معرفت دلوں کی دوریاں کم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. یہ محفل یہ پروگرام اسی دشا میں ایک بڑا قدم ہے. مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سب کو
बहुत पसंद आएगा और आगे भी ईटीवी उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानिया 3 मई रोज शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आज। ईटीवी उर्दू की सर्विकल कैंसर पर खुसूसी पेशकश प्रोग्राम आदाब डॉक्टर बरोज जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कांग्रेस जो है वो अकलियती तबके को, खासतौर से मुसलमानों को, सिर्फ 35 टिकट दे करके ही मैदान में भेजती है। ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है क्या? 35 टिकट ही दिए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस इससे ज्यादा भी टिकट दे चुकी है, लेकिन ये 35 में समझता हूँ इससे और ज्यादा होना चाहिए। बीजेपी 5 टिकट दे करके मुसलमानों को मैदान में उतारती है और दावे ये करती है कि नहीं जो है हम सबके लिए बराबर सोच रखते हैं और हमें किसी से परहेज नहीं। हमारे पास जो भी योग्य कैंडिडेट आए, हमारे यहाँ योग्यता का आदर होता है और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर क्षमता है तो वो हम उनको चुनाव मैदान में उतारते हैं और हम लोगों ने उतारा। जी, यूपी असेंबली में देखा कि वहाँ पे जो है तकरीबन 68 या 69 असेंबली मेंबर्स हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो मुद्दों को लेकर ज़्यादा मोटी। मुसलमान तो वोट बैंक नहीं बल्कि वोट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना वोट दान में दे देते हैं और उस दान के बदले उन्हें सिवाय शुक्रिया के और सिर्फ दुआओं के उनको कुछ कभी हाथ नहीं आता और इसके लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार हैं। मुल्क की सियासत में मुस्लिम वोटों की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अर्ज करता हूं, परतबे हुस्न ज़ात आए थे, परतबे हुस्न ज़ात आए थे, बेकरे इल्तफात आए थे, बेकरे इल्तफात आए थे, किल और कुफ्र के मिटाने को सरवरे कायनात आए थे। अपनी खानकाहों की तरफ आता हूं। ख्वाजाए खाजगान के खादिम, ख्वाजाए खाजगान के खादिम, चिश्तिया खानदान के खादिम, जिसके बानी अमीर खुसरो थे, हम हैं उर्दू जबान के खादिम। मीरो मिर्जा ज़ौक़ो मोमिन ने जिसे बख्शी जिला, वो ज़बान नवाब मिर्जा दाग की रखता हूँ मैं। 8 सदियों तक जिसे पाला अवामुन्नास ने, फख्र है मुझको ज़बाने खुसरवी रखता हूँ मैं। अब अर्ज करता हूँ, इसी ज़िम्न में इसी रंग की दूसरी करवट से आप हजरात की नजर है। आसूदा बगुलजार सुखन आया हूँ, आसूदा बगुलजार सुखन आया हूँ, परदेश नहीं फन के वतन आया हूँ, परदेश नहीं फन के वतन आया हूँ। आजादियो यकजहती मिल्लत की कसम, अरबाबे बसीरत से उल्फत मतलूब, मैं दाग की दिल्ली से दकन आया हूँ, मैं दाग की दिल्ली से दकन आया हूँ। क्या कहने हैं? तारीख वतन हुस्न वफा है उर्दू, तारीख वतन हुस्न वफा है उर्दू, हर जर्रे पे भारत के फिदा है उर्दू।
آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اس دیش کی سب ہم کو زبانیں پیاری، پیارے ہمیں ہر دیش کے علم و فن ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے وطن کی، لیکن اردو کے جو دشمن ہے وطن دشمن ہے۔ عرض کرتا ہوں 200 برس مٹی ہے جو بھارت کی آن پر، تحریک آزادی ہند 200 برس مٹی ہے جو بھارت کی آن پر، جملہ شہید بھی تھے فدا جس کی شان پر۔ آزادی کیا ملی کہ مقدر بدل گیا، آزادی کیا ملی کہ مقدر بدل گیا۔ آزادی جیسے طنز ہے اردو زبان پر، آزادی جیسے طنز ہے اردو زبان پر۔ اردو پہ جو یورش پڑے گی مہنگی، اردو پہ جو یورش پڑے گی مہنگی، پیدا نئے ہر روز کے دکھڑے ہوں گے، پیدا نئے ہر روز کے دکھڑے ہوں گے۔ گر یوں ہی زبانوں کے کرو گے ٹکڑے، خاکم بتاہن قوم کے ٹکڑے ہوں گے، خاکم بتاہن قوم کے ٹکڑے ہوں گے۔ مضمون ہے گوہر فکر جواں ہے میری، کوثر میں دھلی طرز بیاں ہے میری، دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری۔ آخری 2 رباعیاں سن لیں گے حریفان زباں محشر میں، سن لیں گے حریفان زباں محشر میں، بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، اے روز قیامت کے وکیل مطلق، میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو، میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو۔ دے ہم کو بھی اللہ نوید اردو، دے ہم کو بھی اللہ نوید اردو، جنت میں منایا کریں عید اردو، جینا اس زمانے میں تو غازی ہو کر، مر جائیں تو کہلائے شہید اردو۔ کیا کہنے عرض کرتا ہوں وقت گزرا ہے محجبینوں میں، حضرت وقت گزرا ہے محجبینوں میں، کٹ گئی زندگی حسینوں میں، وقت گزرا ہے محجبینوں میں، کٹ گئی زندگی حسینوں میں، عاشقی ہی ہمارا مسلک ہے، کھیلتے ہیں انہی نگینوں میں۔ ہم پر بھی حضور، ہم پر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک، ہم پر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک، کفار میں اپنا بھی بھرم ہے اب تک، واللہ کہ 100 اس میں صنم رہتے ہیں، آباد میرے دل کا حرم ہے اب تک۔ پہلے خود بے قرار کرتے ہو، پہلے خود بے قرار کرتے ہو اور پھر انتظار کرتے ہو، جھیپی جھیپی ہے کس لیے نظریں، صاف کہہ دو کہ پیار کرتے ہو۔ عرض کرتا ہوں واہ واہ، وہ دباتے ہیں دانت میں دامن، شرم مستی سے آئی جاتی ہے، آنکھوں آنکھوں میں بات کرتے ہیں، مسکراہٹ چھپائی جاتی ہے۔ واہ واہ، یہ آپ کے خاندان کی شاعری شروع ہو گئی صاحب۔ عرض کرتا ہوں بدمست بدمست وہ اللڑ سی کنواری پلکیں، کنواری پلکیں، بدمست وہ اللڑ سی کنواری پلکیں، راتوں کی جگی، راتوں کی جگی، نیند سے بھاری پلکیں، ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر، جبکہ نہیں واللہ ہماری پلکیں۔ جائیدادیں کہاں بٹی ان میں، جائیدادوں میں بن گئے بھائی۔ واہ واہ، اس سے کوئی زیادہ توقع نہیں تھی کہ بہت اچھی محسوس چل رہی۔ جائیدادیں کہاں بٹی ان میں، جائیدادوں میں بن گئے بھائی۔ بہت شکریہ۔ ایک شعر اور سنیں کہ گھر میں دنیا لوٹ کر لانے سے آیا تو بہت، گھر میں دنیا لوٹ کر لانے سے آیا تو بہت،
ہو اگر فرصت تو سوچو گھر سے کیا جاتا ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ. گھر میں دنیا لوٹ کر لانے سے آیا تو بہت. ہو اگر فرصت تو سوچو گھر سے کیا جاتا ہے. دیکھیے ملت کے بیچ کام کرنا بڑا صبر آزما مرحلہ ہے. اللہ جن کو ہمت اور توفیق دیتا ہے وہ کام کرتے ہیں. وہی کردار میرے سامنے ہے اور میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں اور یہاں سے مجھے لگے گا کہ مجھے کتنی دیر آپ کی خدمت کرنی ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ یہ سارے لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ شعر آپ کو پیش کرتا ہوں کہ یہ سارے لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں کہ میں جس ذات سے ڈرتا ہوں اس سے یہ نہیں ڈرتے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں کہ میں جس ذات سے ڈرتا ہوں اس سے یہ نہیں ڈرتے. بہت اچھا موڈ بنایا آپ نے، بہت شکریہ. آئیے مجھے کچھ حکم تھے کہ پرانے اشعار میں ادھر جو نئے شعر میں کہہ رہا ہوں وہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک ٹی وی کے دوست ہر ہفتے کسی نہ کسی مشاعرے کو آپ تک پہنچا دیتے ہیں. تو ایسے شعر پڑھوں جو آپ تک نہ پہنچے ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائیے پیش کرتا ہوں کہ عجب دشمن ہے ظالم ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا. عجب دشمن ہے ظالم ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا مگر مجھ کو ڈبونے کا کوئی موقع نہ چھوڑے گا. کیا کہنے ہیں. عجب دشمن ہے ظالم ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا مگر مجھ کو ڈبونے کا کوئی موقع نہ چھوڑے گا. مگر مجھ کو ڈبونے کا کوئی موقع نہ چھوڑے گا. اور یہ شعر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ. اگر غزل والے موجود ہیں تو بتائیں کہ تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک معصوم، تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ مجھے لگتا ہے ساری زندگی پیچھا نہ چھوڑے گا. ہاں کہنے ہیں. تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ مجھے لگتا ہے ساری زندگی پیچھا نہ چھوڑے گا. اور یہ شعر ایک بڑے کرب کا شعر ہے، آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں اس کرب میں. محسوس کیجئے گا کیا کہنا چاہتا ہوں کہ تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ مجھے لگتا ہے ساری زندگی پیچھا نہ چھوڑے گا. بہت کچھ دل میں کہنے کو ہے لیکن کہہ نہیں سکتا. بہت کچھ دل میں. بتائیے ایک دوست بتائے کہ آپ تک شعر پہنچا کہ بہت کچھ دل میں کہنے کو ہے لیکن کہہ نہیں سکتا. اگر کہہ دوں تو پھر کوئی مجھے زندہ نہ چھوڑے گا. پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، خار بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے. ہم ہی دیوانے ہیں دیوانے بنے رہتے ہیں. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، ہم ہی دیوانے ہیں دیوانے بنے رہتے ہیں. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا. کیا کہنے. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. اور آخری شعر اس سلسلے کا ملاحظہ فرمائیں کہ کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں. پتے شاخوں پہ لگے ہوں تو ہیلے رہتے ہیں. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، پتے شاخوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں. آپ کا حکم ہے تو میں یہ غزل پیش کیے دیتا ہوں. جی پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. میں آسماں پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا، میں آسمان پہ بہت دیر رہ، میں آسماں پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا.
مگر یہ بات زمین سے تو کہہ نہیں سکتا. کیا کہنے ہیں مگر یہ بات زمین سے تو کہہ نہیں سکتا. یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو ہم سے، ہم ایک وعدے پہ عمریں گزار دیتے ہیں. ہائے ہائے کہ کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ میں رکھوں، کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ میں رکھوں. سفر میں کوئی منظر تو رہ نہیں سکتا. کسی کے چہرے کو کب تک نگاہ میں رکھوں. سفر میں کوئی منظر تو رہ نہیں سکتا. سہارا لینا ہی پڑتا ہے مجھ کو دریا کا. کیا کہنے اللہ فرمایا جو 2000 جہاں تک کی فرمایا سہارا لینا ہی پڑتا ہے مجھ کو دریا کا. میں ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں سکتا. کیا کہنے وسیم صاحب بابا. میں ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں سکتا. سنیے بتائیے کہ لگا کے دیکھ لے جو بھی حساب آتا ہو، لگا کے دیکھ لے جو بھی حساب آتا ہو، مجھے گھٹا کے وہ گنتی میں رہ نہیں. کیا کہنے جناب، کیا کہنے. واہ واہ واہ. مجھے گھٹا کے وہ گنتی میں رہ نہیں سکتا. لگا کے دیکھ لے جو بھی حساب آتا ہو، مجھے گھٹا کے اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا وانگڑ سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں.
आपकी खिदमत में ETV उर्दू। तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। के लोगों को आपसे जो भारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनको आपका क्या कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान? वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति ही भारत के लिए श्रेष्ठ है। ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ सबका विकास। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आज। मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानिया। किसी का प्यार ना पाए खुदा करे। अताउल्लाह खान साहब की रूहानी महफिल अब आप सबके सामने है। ETV उर्दू हमेशा से ही संगीत की मार्फत दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहा है। यह महफिल, यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा और आगे भी ETV उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानिया, 3 मई रोज शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु के वज़ीर आला जयललिता ने CBCID को चेन्नई दोहरे धमाके की जांच का दिया हुक्म। वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्दाना हमले से नहीं किया इनकार। साबिर अली ने मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ दायर किया हत्या इज्जत का मुकदमा। दिल्ली की अदालत ने नकवी को जारी किया समन। कोयला घोटाला मामला, साबिक़ पुल सेक्रेटरी PC पारेख CBI के सामने हुए पेश। पारेख पर हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक अलॉट करने का इल्जाम। मुजफ्फरनगर फसादात मामला, 4 मुलजमीन को गिरफ्तार। 2 मफरूर मुलजिमों की जायदाद की कुर्की। और कश्मीर पाकिस्तान की शहरत, पाकिस्तानी फौजी सरबराह राहिल शरीफ का बयान। और अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु के वज़ीर आला जयललिता ने CBCID को चेन्नई दोहरे धमाके की जांच का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्दाना हमले से इनकार नहीं किया है और रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में जवाब मांगा है। वाज़ेह है कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में 2 धमाके हुए। इन धमाकों में एक खातून की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर 2 धमाके हुए। ये धमाके बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में उस वक्त हुए जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंची। इन धमाकों में एक खातून की मौत हो गई। महलूका खातून पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताई जाती है। इन धमाकों में दीगर कई मुसाफिर जख्मी भी हुए। धमाकों से ट्रेन के बॉगी नंबर S4 और S5 बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। धमाकों में जख्मी हुए मुसाफिरों को राजीव गांधी गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जांच हुक्काम के मुताबिक इन धमाकों की नौयत कम शिद्दत की थी। इस सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। धमाकों की वजूहात का सुराग लगाया जा रहा है। जांच हुक्काम दहशतगर्दी के इम्कान से इनकार नहीं कर रहे हैं। चेन्नई फॉरेंसिक टीम ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का मुआयना किया और धमाकों की जद में आने वाली मुंतशिर जरूरी अशिया को जमा किया। बम इंसदाद दस्ता और दीगर सिक्योरिटी हुक्काम भी जांच में मसरूफ हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने भी इसके पीछे दहशतगर्दी के इम्कान